عزت ہمیشہ عزت دار لوگ ہی دیتے ہیں۔ جن کے پاس خود عزت نہیں وہ دوسروں کو عزت کیا دیں گے۔ ہزاروں سے رشتہ رکھنا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن کسی ایک سے رشتہ نبھانا بہت بڑی بات ہے۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ کچھ لوگ جتنے کیڑے دوسروں میں نکالتے ہیں، اگر وہ صرف ایک کیڑا اپنے آپ میں سے نکال لیں تو ان کی اور دوسروں کی زندگی بڑے آرام سے گزر سکتی ہے۔ سانپ صرف تب ڈستے ہیں جب وہ خطرہ محسوس کریں، جبکہ انسان وہ مخلوق ہے جو کسی بھی کیفیت میں ہو زہر اگلنے سے باز نہیں آتا۔ جس کسی کو عزت دیں تو ساتھ دو گولیاں ہاضمے کی بھی دے دیں، کیونکہ زیادہ عزت ہر کوئی ہضم نہیں کر پاتا۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کے دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ برا وقت چاہے کچھ لمحوں کا ہی ہو، لیکن بہت سے لوگوں کی پہچان کروا دیتا ہے جس کو ہم اپنا سمجھتے ہیں۔ جب کبھی لوگوں کی دی ہوئی تکلیف سے دل پریشان ہو تو یاد رکھیں آپ کا رب بہت محبت اور توجہ سے آپ کی بات کو سن رہا ہے، اور صرف وہی ہے جو آپ کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو انشاءاللہ ختم کر دے گا۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پر کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ آزمائش میں اللہ تعالیٰ اذیت دینے کے لیے نہیں، کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ لیں گے اتنی جلدی آزمائش ختم ہو جائے گی۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہیں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ جھگڑوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، دونوں گروہ کچھ نہ کچھ کھو دیتے ہیں، اگر کچھ نہیں تو اپنا احترام ضرور کھو دیتے ہیں۔ زندگی نے موت سے پوچھا، لوگ کیوں مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں اور تم سے اتنی نفرت؟ موت نے جواب دیا، کیونکہ تم ایک خوبصورت جھوٹ ہو اور میں تلخ حقیقت۔ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے اور کسی کو کم، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ دوسروں کے پاس ہے وہ آپ کے پاس بھی ہو۔ اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کر کے گناہگار نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں اور اپنے مقدر پر خوش رہنا سیکھیں۔ مخلص لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں اور دھوکہ بھی جلدی ہی کھا لیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے خلوص کی وجہ سے نرم پڑ جاتے ہیں اور زمانہ ان کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان کی مدد اللہ کرتا ہے۔ دھوکہ کھانے والوں کو سکون مل جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا، وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، اس کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ سانپ کو ساری عمر بھی شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں پر چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں، وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت نہیں بھولتے۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔
کوشش کریں کہ لوگ کی روح کو مت زخمی کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں، ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ وہی لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور حوصلہ دیتے ہیں، تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہوں، ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہیں۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے، اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ اتنی رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ اور تکلیف اکیلے ہی دیکھنی ہے؟ خود کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنا غم خود اٹھا سکو۔ انسان زندگی میں بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن جب تک دوسروں سے پیار کرنا، دوسروں کو معاف کرنا اور دوسروں کی عزت کرنا نہیں سیکھ جاتا، سمجھو کچھ نہیں سیکھا۔ انسان جسمانی اور مالی طاقت کے نشے میں بہت جلد اپنی اوقات بھول جاتا ہے، لیکن جب اللہ جسم کے کسی ایک پرزے کو ڈھیلا کر دے تو سارا تکبر خاک میں مل جاتا ہے۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں، مگر اپنی ظرف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ قسمت پہیے کے چکر کی ماند گھومتی ہے، جو کبھی اوپر جاتا ہے اور کبھی نیچے آتا ہے۔ تم بھی جب اوپر جاؤ تو نیچے والوں کا ہاتھ تھام لو، کیونکہ اگلے چکر میں تمہیں ان کی ضرورت پڑ جائے گی۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔